فاق ہا گردیدم مہر بتاور زیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیز دیگری بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے۔ سوچئے، رمضان کی ایک خاموش رات ہے، دنیا بھر کے مسلمان سجدوں میں جھکے ہوئے ہیں اور لاکھوں دل ایک ہی سمت دھڑک رہے ہیں، ایک ایسی سرزمین کی طرف جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی، جہاں ہر سال کروڑوں آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگتی ہیں، جہاں کی فضا میں اذان کی آواز صرف آواز نہیں بلکہ تاریخ کی گونج محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں مکہ ہے، جہاں مدینہ ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں محمد نے انسانیت کو عدل، رحم اور توحید کا پیغام دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی ملک آج دنیا کی سب سے بڑی آئل پاور بھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی ریگستان میں مستقبل کا سب سے جدید شہر تعمیر ہو رہا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ چند دہائیوں پہلے تک یہ زمین سادہ قبائلی زندگی گزارتی تھی؟ یہ ہے سعودی عرب، ایمان، طاقت، دولت اور تبدیلی کی سرزمین۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ دنیا کی حیران کن اور تاریخی معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کا ایک طاقتور اور با اثر ملک ہے جو نہ صرف اسلامی دنیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے بلکہ سیاسی اور معاشی لحاظ سے بھی انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ ملک ایک بادشاہت کے نظام کے تحت چلتا ہے اور اپنی مذہبی اہمیت کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں کوئی مستقل دریا نہیں بہتا، اس کے باوجود یہ ملک پانی کی جدید ترین ڈی سیلینیشن ٹیکنالوجی استعمال کر کے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بناتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی سعودی ارامکو اسی ملک میں قائم ہے جو عالمی توانائی منڈی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈا بنانے کا منصوبہ بھی زیر غور رہا ہے اور اربوں ڈالر کی لاگت سے مستقبل کا شہر نیوم تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں دی لائن جیسے انقلابی منصوبے شامل ہیں۔ چند سال پہلے تک خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اب وہ نہ صرف ڈرائیونگ کر رہی ہیں بلکہ کاروبار اور مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ سعودی عرب دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں ٹیکس کی شرح طویل عرصے تک نہ ہونے کے برابر رہی، اور ہر سال حج اور عمرہ کی بدولت کروڑوں افراد اس ملک کا رخ کرتے ہیں، جس سے مذہبی سیاحت کا ایک منفرد نظام قائم ہے۔ اگر محل وقوع کی بات کریں تو سعودی عرب جزیرہ نمائے عرب کے بیشتر حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں اردن اور عراق، مشرق میں خلیج عرب اور متحدہ عرب امارات، جنوب میں یمن اور عمان، جبکہ مغرب میں بحیرہ احمر واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 21,50,000 مربع کلومیٹر ہے جو اسے دنیا کے بڑے ممالک میں شامل کرتا ہے۔ آبادی تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب ہے جس میں بڑی تعداد غیر ملکی کارکنوں کی بھی ہے۔ دارالحکومت ریاض ہے جو جدید عمارتوں اور وسیع شاہراہوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ سرکاری مذہب اسلام ہے اور اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے جبکہ سرکاری زبان عربی ہے۔ معیشت کی بات کی جائے تو سعودی عرب کی معیشت کا انحصار طویل عرصے تک تیل پر رہا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ حالیہ برسوں میں اس کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP تقریباً $1 ٹریلین کے قریب رہی ہے، جبکہ بعض سالوں میں GDP گروتھ 8% تک بھی ریکارڈ کی گئی، خاص طور پر جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ تاہم اب ملک وژن 2030 کے تحت اپنی معیشت کو متنوع بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی قیادت ولی عہد محمد بن سلمان کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد سیاحت، ٹیکنالوجی، تفریح اور صنعت کے شعبوں کو فروغ دینا ہے تاکہ معیشت صرف تیل تک محدود نہ رہے۔ طرز زندگی میں ایک دلچسپ امتزاج پایا جاتا ہے۔ ایک طرف روایتی عرب ثقافت ہے جہاں مرد سفید تھوب اور خواتین عبایا پہنتی ہیں، قبائلی روایات مضبوط ہیں اور خاندانی نظام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دوسری طرف جدید شاپنگ مالز، بین الاقوامی برانڈز، 5 اسٹار ہوٹلز،
और जदीद तर्ज तामीर मुल्क के बड़े शहरों में नुमाया हैं। रियाज, जद्दा और दम्माम जैसे शहर तेजी से तरक्की कर रहे हैं। जद्दा बहीरा अहमर के किनारे वाक़े है और उसे मक्का का दरवाज़ा भी कहा जाता है। सयाहत के लिहाज से ये मुल्क तवील अरसे तक सिर्फ मजहबी सयाहत तक महदूद था, मगर अब तारीखी मकामात और कुदरती मनाजिर को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। मदाइन सालेह जैसे आसार क़दीमा के मकामात, बहीरा अहमर के साहिल और वसी सहराई इलाके सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। हज और उम्रा के दौरान मक्का और मदीना में रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं, जहां दुनिया भर से आने वाले मुसलमान एक लिबास में यकसां खड़े नजर आते हैं। खुराक के हवाले से सऊदी अरब की रिवायती डिश कब्सा बहुत मशहूर है, जो चावल और गोश्त से तैयार की जाती है। अरबी कहवा और खजूर मेहमान नवाजी की अलामत समझे जाते हैं। खाने में मसाले मोतदिल होते हैं और गोश्त का इस्तेमाल आम है। सकाफत में शायरी, घड़सवारी और बाज पालना कदीम रिवायात का हिस्सा है। अरबी मूसीकी और रिवायती रक्स जैसे अर्जा कौमी तकरीबात में पेश किए जाते हैं। मजहब रोज़मर्रा ज़िंदगी का मरकज़ी जुज़ है और नमाज के औकात में कारोबारी सरगर्मियां भी रुक जाती हैं। अगर तारीखी पस मंज़र देखा जाए तो इस्लाम से पहले ये खित्ता मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम था। 7वीं सदी में इस्लाम के ज़हूर के बाद ये इलाका तेज़ी से इस्लामी खिलाफत का मरकज़ बना। बाद में उस्मानी सल्तनत ने इस पर कंट्रोल हासिल किया। 20वीं सदी के आगाज़ में इब्न सऊद ने मुख्तलिफ कबाइल को मुत्तहिद करके जदीद सऊदी रियासत की बुनियाद रखी और 1932 में ममलिकत सऊदी अरब का क़याम अमल में आया। 1938 में तेल की दरियाफ्त ने मुल्क की तकदीर बदल दी और चंद दहाइयों में ये एक गरीब सहराई मुआशरे से एक खुशहाल रियासत में तब्दील हो गया। आज सऊदी अरब एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ उसकी मजहबी शनाख्त और रिवायती अक़दार हैं और दूसरी तरफ जदीदियत और आलमी मईशत में फ़आल किरदार अदा करने की ख्वाहिश। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जब दुनिया भर के मुसलमान इस सरजमीन की तरफ रुख करते हैं तो ये एहसास और भी गहरा हो जाता है कि सऊदी अरब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के जज्बात का मरकज़ है। अगर आपको ये मालूमाती और रूह परवर सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन और तारीखी सफ़र करवाते रहें। हिडन वर्ल्ड उर्दू के साथ जुड़े रहिए क्योंकि दुनिया अभी बाकी है।